الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر فمن شہد منکم الشہر فلیصم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات نہایتی ذوق اور شوق کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج کی اس مبارک محفل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس احادیث مبارکہ کے موتی بیان کیے جائیں گے وہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 8 اور 9 ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازوں کو ارکان اسلام میں شمار فرمایا ہے، یا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے تو 5 نمازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمار فرمایا۔ حدیث نمبر 8 اور حدیث نمبر 9 یہ ایک ہی چیپٹر ایک ہی باب کی ہیں، جو نمازوں کے بیان یا ارکان اسلام میں سے نمازیں ہیں۔ یہ اس چیپٹر سے یہ 2 حدیث مبارکہ۔ اس کے راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا جو اہل نجد سے تھا، اور اس نے حضور علیہ السلام سے سوال کیے تو ہم اس کی زبان سے واقف نہ تھے، تو یوں دور سے ایسے لگا جیسے اس کی بھنبھناہٹ کی ہمیں آواز آئی، یا یوں لگا کہ کچھ کہہ رہا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تو ہم قریب ہوئے کہ یہ حضور علیہ السلام سے کون سے سوال کر رہا ہے۔ اب حدیث کا لب لباب ہے کہ وہ اہل نجد سے شخص تھا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے یا اس کی بولی سے یا اس کی لغت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہم دور سے نہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، سبحان اللہ۔ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کو اس کی قوم کی زبان سکھا کر۔ اور جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک جو بھی آئیں گے، چاہے ان میں کوئی مشرک ہے، مجوسی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اور سارے جو کفار ہیں ان میں سے جو آپ پر ایمان لے آئیں گے وہ تو آپ کی امتی کہلائیں گے، لیکن اس کے علاوہ یہ ساری امت اور اس امت سے ہٹ کر آپ کے اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک جو آنے والے ہیں یہ آپ کی قوم کے ہیں۔ تو دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ساری زبانیں جانتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بڑی خاص بات ہے. ایک ہوتا ہے زبان کا بولنا اور ایک ہوتا ہے زبان کا جاننا. بولنا اور ہے اور جاننا اور ہے. جیسے ہماری مادری زبان جو ہے وہ پنجابی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہم گرامر بھی جانتے ہوں یا ایسی زبان جسے ہم بول لیتے ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی ساری گرامر بھی جانتے ہوں. جیسے 5 پڑھا ہوا شخص بھی ہو سکتا ہے اردو اچھی بول لے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جانتا ہو کہ ماضی کیا ہے، مستقبل کیا ہے، حال کیا ہے، ماضی کی کتنی اقسام ہے، یہ گرامر نہ جانتا ہو سکتا ہے. تو زبان کا جاننا اور ہے اور اس کا بولنا اور ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں، بولی گئی ہیں، بولی جائیں گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زبانوں کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اہل نجد سے تھا. اس نے سوال کیے. اب صحابہ کہتے ہیں جب ہم قریب ہوئے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کر رہا تھا کہ اسلام کیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ادا فرمانا. سبحان اللہ. تو اس نے عرض کی کیا یہ 5 نمازیں ہی ہیں یعنی فرض یا اس کے علاوہ بھی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اگر تم چاہو تو نفلی نماز پڑھ سکتے ہو. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کو شمار کیا اور ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنا. تو اس نے عرض کی کیا یہ ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ تم چاہو تو نفلی روزے رکھ سکتے ہو. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کو شمار کیا. تو اس نے کہا کیا یہ زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو نفلی صدقہ اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو اس کے بعد اس شخص نے اٹھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اس نے یہ کہا کہ میں اس پر نہ کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس حدیث مبارکہ سے بہت سے موتی سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے کتاب لا ریب میں ساری نمازوں کی یعنی 5 نمازوں کی محافظت کی کا یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً نماز وسطیٰ کی. اور جسے نماز وسطیٰ جمہور نے کہا ہے وہ نماز عصر ہے. تو ساری نمازوں کی حفاظت کرنا ہے اور 5 نمازیں فرض ہیں. اور اسی حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو تہجد کی نماز ہے اس کی منسوخی کا حکم بھی اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ وہ منسوخ ہو گئی تھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز منسوخ تھی یا نہیں، اب اس میں اختلاف ہے ویسے علماء کا. لیکن بہت سے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز بھی آپ نے ہمیشگی کے ساتھ ہی ادا فرمائی، آپ پر وہ فرض تھی. اللہ. اور بعض نے اختلاف کیا کہ بعد میں یہ منسوخ ہو گئی تھی تو 5 نمازیں فرض ہیں. اور ان 5 نمازوں کے ساتھ اس نے جب کہا کہ میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کامیابی کی بشارت سنائی. تو علماء مفسرین نے اس پر بھی بحث کی کہ کیا پھر یہ نوافل جو ادا کرنا ہے اس کے ساتھ کامیابی نہیں ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر 5 وقت جو شخص باجماعت یا 5 وقت باقاعدگی سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے لیے کامیابی ہے. تو ان نمازوں کے ساتھ اگر وہ نوافل بھی ادا کرنے والا ہے تو بطریق اولا اس کے لیے کامیابی. سبحان اللہ. اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کو شمار کیا. ماہ رمضان شریف کے روزے جن کے متعلق قرآن کہتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم شہر رمضان الذی ولی آیت مبارکہ سے آگے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم اس مہینے کے پاؤ یعنی ماہ رمضان شریف کو تو اس کے روزے رکھو. تو ماہ رمضان شریف کے روزے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض ہے. اللہ. اور روزہ ایک ایسی خاص عبادت ہے
جو انسان کی نفسی خواہشات کو ختم کرتا ہے، اور روزہ ایک ایسی خاص عبادت ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے بڑے طبی فائدے بھی ہیں کہ بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور روزہ ایک ایسی خاص عبادت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے، اور آپ سے پہلے جو سابقہ امتیں ان میں بھی یہ عبادت رائج رہی ہے۔ اور روزہ ایک ایسی خاص عبادت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب فرض روزے تو ماہ رمضان شریف کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نفلی روزے جو رکھنا ہے ان کا بھی اجر ہے۔ تو اگر فرض روزوں کے ساتھ کامیابی کی اور فرض روزے رکھنے پر کامیابی و کامرانی کا مجدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا ہے، تو جو شخص ماہ رمضان شریف کے روزے رکھے اس کے لیے کامیابی ہے، اور جو اس کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھنے والا ہے اس کے لیے بطریق اولا کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ابتدا میں جیسے یہ محرم شریف کا جو روزہ ہے 10ویں محرم کا، اسے واجب سمجھا جاتا تھا، تو یہ منسوخ ہے، اب یہ واجب نہیں ہے، نفلی روزوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہود جب مدینہ پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہودی جو تھے وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یا صحابہ نے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو ان سے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا اپنے غلاموں کو کہ تم 2 روزے رکھو، 9ویں محرم کا بھی اور 10ویں محرم کا بھی۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کفار سے الٹ چلایا گیا ہے۔ جیسے کافر جو ہیں وہ ان کے ہاں جب وہ آپس میں ملتے تھے تو ایک مختلف انداز تھا، مثلا یہودی جو تھے وہ آنکھ کی طرف ایسا اشارہ کر کے یہ سلام کرتے تھے، اور نصرانی جو تھے وہ اس طرح ہاتھ اٹھاتے تھے جیسے سلام کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام سکھایا اپنے غلاموں کو، تو السلام علیکم، اور اگر یہ کوئی کہے تو اس سے بڑھ کر اسے جواب دو، السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور یہاں تک کہے تو وبرکاتہ یوں کہیں، تو ان سے الٹ ہمیں چلایا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی بہت سے یہودی اور یہ جو نصرانی ہیں یہ جب پانی پیتے ہیں یا پینے والی چیز کوئی پیتے ہیں تو یہ برتن اپنے منہ سے ہٹا کے پیتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ برتن کو منہ کے ساتھ لگا کر پھر پینا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان سے الٹ ہمیں چلایا گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیمات دی حضور علیہ السلام نے کہ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ یعنی 2 روزے تم رکھو، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات ملی تھی فرعون سے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کو شمار کیا، اور زکوٰۃ ایک ایسی عظیم عبادت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا پل ہے، واہ واہ واہ۔ اور زکوٰۃ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال بڑھتا ہے، سبحان اور اللہ۔ زکوٰۃ ایک ایسی عظیم عبادت ہے اس سے مال پاک ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا، تو اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ، تو حضور السلام نے فرمایا کہ نفلی صدقہ، تو جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے والا اگر صاحب نصاب ہے اور اس کے ساتھ وہ نفلی صدقہ بھی بڑھاتا ہے تو زکوٰۃ پر بھی اس کے لیے کامیابی ہے، تو نفلی صدقہ بھی ساتھ دینے والا ہے تو بطریق اولا اس کے لیے کامیابی ہے، اور اس نفلی صدقے کی پھر بڑی وسعت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تمہیں تمہارے گھر والوں کو کھلانے میں بھی صدقہ ہے، اللہ۔ یعنی جو گھر والوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے صدقے کا اجر رقم ہے۔ اب اس نے جو نیچے والی حدیث مبارکہ ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ مبارک شمار کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باپ کی قسم یہ کامیاب ہو گیا
اب کیونکہ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی انسان کی قسم اٹھانے سے، قسم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کی نہیں اٹھا سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ میں کیونکہ یہ الفاظ ہیں تو اس پر محدثین نے بحث کی ہے، وہ یہ کہ یہ عرف کے لحاظ سے، یہ عربوں کے عرف کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، اور ایک یہ بھی جواب دیا ہے کہ اس سے پہلے یہ حکم منسوخ نہ تھا، بعد میں ہوا تو اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے باپ کی قسم کے یہ کامیاب ہو گیا، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی انسان کی قسم اٹھانے سے۔ قسم صرف اللہ رب العزت کی اٹھا سکتے ہیں اور کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے، لیکن قسم کی قسمیں ہیں، قسم لغو ہے اور قسم غموس ہے اور قسم منعقدہ ہے۔ قسم منعقدہ ہے صرف اس پر کفارہ ہے، جو باقی قسمیں ان پر کفارہ نہیں، جیسے کسی کی عادت ہو جائے ہر بات میں کہ قسم ایسا ہوا ہے، قسم ایسا ہوا ہے، اس کے لیے اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ تو ایسی قسم جو ارادہ تن بندہ اٹھاتا ہے اس پر اس کا کفارہ ہوگا، اور ایسی اگر قسم ہو کہ کام جائز تھا اور اس نے ویسے ہی اٹھا لی کہ میں کام یہ نہیں کروں گا، جیسے کوئی شخص یہ کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، قسم اٹھا لے اس پر، اگر نماز پڑھنا اس پر اگر فرض ہے، نماز کے بارے میں یہ کہتا ہے تو وہ اس پر فرض ہے، تو پھر اس کی جو قسم ہے وہ کوئی قسم نہ ہوگی، اسے غموس شمار کرتے ہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ دعا رب تعالیٰ حضور علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا من البلاغ۔